ناظرین السلام علیکم. بات یہاں سے شروع کروں گا کہ علی امین گنڈاپور کئی جگہ چھپتے رہے کیونکہ ان کو پولیس نے دہشت گردی کی کیس میں وانٹڈ تھے، اور یہ وہی علی امین گنڈاپور ہیں جو کہ اس میں بنی گالہ میں جو اسلحہ بردار لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ اندازہ نہیں کہ وہ لائسنس یافتہ نہیں ہیں، لیکن ان میں سے شناخت ہے بہت سے لوگ کرمنلز ہیں. تو وہ عمران خان کے بنی گالہ میں وہ کرمنلز لوگ، خاص طور پہ کے پی کے لوگ وہاں پہ ڈیوٹی دیتے ہیں. یہاں کے سرکاری ان کو پروٹوکول ہے، لیکن کے پی کے پولیس بھی ہے، پنجاب پولیس بھی ہے، لیکن اصل جو ان کو وہ تھا عمران خان کو، تو علی امین گنڈاپور پرووائڈ کرتے تھے. علی امین گنڈاپور پیسہ بھی دیتے ہیں، لوگوں کو ہائر بھی کرتے ہیں. اور یاد ہے یہ علی امین گنڈاپور جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، اس کو کسی نے چھوڑا تو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور فوج کو بھی دھمکی دیتے ہیں، سیکورٹی فورسز کو بھی دھمکی دیتے ہیں. پولیس کو تو کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے وہ، اور بڑی بڑی دھمکیاں دیتے ہیں. کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کے پیچھے کیا ہے بھائی؟ تو ان کے پیچھے کون سے ایسی کرمنلز ایلیمنٹس ہیں کہ جو یہ شیر بنتے ہیں؟ یقیناً ان کے پاس کرمنل ایلیمنٹس ہیں، یقیناً ان کے پاس بڑی تعداد میں لوگ ہیں اور یہ ہائر کرتے ہیں. آپ دیکھیں ان کی آڈیو لیکس ہوئی ہے، کس طرح لوگوں کو اسلحے کے ساتھ یہ ہائر کر رہے ہیں. آیا ہے؟ آپ نے سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. علی امین گنڈاپور کی کئی آڈیوز آئی ہوئی ہیں جس میں وہ زما پارک میں لوگوں کو لانے کا کہہ رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، گاڑی کا پیسہ دے رہے ہیں، اسلحے کے ساتھ کہہ رہے ہیں، کرمنلز لوگوں کو کہہ رہے ہیں. اسی طرح بنی گالہ میں زما پارک میں بھی انہوں نے بہت سارے لوگوں کو بھیجا جنہوں نے جا کے یہ کرائم کیا وہاں پہ. تو وہاں پہ بھی ایک بہت بڑا، بلکہ وہاں تو ٹی ٹی پی کے لوگ تک آئے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ علی امین گنڈاپوری ہیں جو کہ وہاں ٹی ٹی پی کے لوگوں سے رابطے میں ہیں. لیکن یہ وہ شخص ہے کہ ایک شراب کی بوتل جب اس کی گاڑی سے نکلی تھی اور پولیس اس کو جب پکڑنے کے لیے گئی، تو یہ اس شارع میں جو شاید میرا خیال ہے اسلام آباد اور پشاور کے درمیان ہائی وے ہے، اس میں یہ شخص اتنا بھاری بھرکم، اتنے بڑے بال، ایسے بھاگ رہا تھا جیسے پیچھے کوئی قیامت آ گئی ہے، کہ اگر ذرا سا بھی ٹھہر گیا تو فنا، یا کوئی زلزلہ آ گیا، یا کوئی شیر آ گیا، یا کوئی اور چیز آ گئی. میں پوری دنیا حیران تھی کہ ایک بوتل شراب پہ پولیس والے پکڑ رہے ہیں، وہاں سے بوتل وہ ملے ہیں، لیکن کیونکہ ان کی حکومت تھی وہ سب ختم کر دیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے علی امین گنڈاپور کو اس وقت تو خیر پولیس نے پکڑا، اور جب پولیس نے پکڑا یہ آ رہے تھے اسلحے کے ساتھ، اور وہ پوری شراب کی جو دیگ تھی تیار تھی، وہ بنی گالہ لے کے جا رہے تھے، لیکن پکڑے گئے راستے میں. جب راستے میں پکڑے گئے تو پھر جو انہوں نے 100 میٹرز ریس لگائی تھی، آج بھی پوری دنیا دیکھ کے حیران رکھتی ہے. اتنا لمبا چوڑا آدمی، اور 2-3 پولیس والے تھے، وہ بھی زیادہ نہیں، وہ پیچھے تھے اور موصوف آگے. تو علی امین گنڈاپور بائی نیچر ڈرپوک ہیں، جس طرح عمران خان بائی نیچر ڈرپوک ہیں. پورا بلٹ پروف، پورا کور، پوری سر کے اوپر بھی اتنا بڑا بلٹ پروف دیگچہ رکھا ہوا ہے، اور جا رہے ہیں. آج تک دنیا میں کسی کو دیکھا ہے، اور موت آنی ہوتی ہے تو اس دیگچے کے اندر سوراخ کر کے گولی چلی جاتی ہے. تو بہرحال اس کا کیا مثال دوں؟ حریری والی بھی ہے، بم پروف، پتہ نہیں کون سا پروف. 3ری منزل پہ چلی گئی تھی، جب اڑانے کو آیا مر گئے. تو خان صاحب کو کوئی بتائے کہ خان صاحب احتیاط ضروری ہے، لیکن یہ ایکسٹرا آرڈینری ہے احتیاط. بہرحال تو علی امین گنڈاپور بھی ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو بظاہر بہت اپنے آپ کو بہادر شو کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں. اب دیکھیں نا، کچھ دنوں سے جب ان کی وہ نکلی وارنٹ نکلا تو وہ غائب، کبھی ادھر چھپ گئے، کبھی ادھر چھپ رہے ہیں، کبھی کسی کے گھر، کبھی کسی کے گھر. آخر پکڑے گئے، اور اب پکڑے گئے ہیں تو انیشیل اسٹیج پہ انہوں نے معافی مانگی. انیشیل اسٹیج پہ دھمکی نہیں تھی، انیشیل اسٹیج میں معافی مانگی ہے کہ بھائی مجھے جانے دو. لیکن ان کو جانے نہیں دیا گیا، بلکہ ان کی انویسٹیگیشن ہے. اور انیشیل اسٹیج میں جب وہ معافی مانگی اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے مارا نہ جائے، مجھے کچھ نہ کہا جائے، میں سب کچھ بتانے کو تیار ہوں. اب انکشافات
مجھے جن صاحب سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا انکشاف ہے اور سنسنی خیز ہے لیکن ابھی مکمل نہیں ہے، ربط میں آنے دیں، جب آئے گا تو آپ لوگوں کے پاس آ جائے گا۔ تو یہ تو ہو گئی ان کی کہانی۔ دوسری طرف قومی سلامتی کا جو اجلاس ہے اس سے پہلے وزیر اعظم سے ڈی جی آئی اور آرمی چیف ملے اور وہ اس بات پہ بہت برہم ہے کہ جو ملک میں اس وقت کیوس پیدا کیا ہوا ہے، معیشت کو تباہ کیا ہوا ہے، سیاسی عدم استحکام کیے ہوئے ہیں، اللیگل ساری چیزیں ہو رہی ہیں، گورنمنٹ کو تہس نہس کیا جا رہا ہے، مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں۔ تو ایک انڈرسٹینڈنگ جہاں سویلین حکومت کی ہوئی وہاں ان کے ساتھ بھی ہوئی۔ پھر بہت اچھا کیا کہ وزیر اعظم نے قومی سلامتی کا اجلاس بلا لیا اور یہ قومی سلامتی کا اجلاس میری اطلاعات کے مطابق فل آف غصہ ہوگا اور اس میں سخت فیصلے ہوں گے۔ اور یہی بتا دوں میں، عمران خان اس راستے پہ چل دیے ہیں جہاں ان کے لیے عبرت ناک مقام۔ ایک دفعہ ان کا کیس کب تک، اب تو عدالت پارلیمنٹ کے بعد تو موجودہ 3 رکنی بینچ ختم، کیا کرے گی 3 رکنی بینچ؟ پوری پارلیمنٹ کو توہین کرے گی۔ اور اگر ریفرنس ڈال دیا تو اور ہمت پکڑ لی اور چیف جسٹس کو پیچھے کر کے فورس لیپ پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کر دیا، تو بتائیے پھر کون سی عدالت عمران خان کو سپورٹ کرنے آئے گی؟ آج تک عدالتوں نے سپورٹ کیا ہے، ایک دن میں اسلام آباد میں 8-9 ضمانتیں ان کی ہوئی ہیں، لیکن پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ تو کہتے ہیں نا چڑھتے سورج کو دیکھ کر فیصلے ہوتے ہیں یہاں تو پاکستان میں۔ تو جناب چیف جسٹس آف پاکستان، تو پھر نیچے جج بیچارہ کیا کرے؟ اسے پتہ ہے کہ جی وہ مائی باپ ہیں۔ لیکن ایسے ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے، آپ دیکھیے گا یہ نیچے لیول پر کوئی پہچانے گا ہی نہیں۔ جس طرح پولیس میں ہوتا ہے، گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو وہ پہچانتے نہیں، وہی پولیس پکڑ کر پٹائی کر رہی ہوتی ہے جو گورنمنٹ میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حکم مانتے ہیں، قانون اور آئین ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے گا ان عدالتوں کا بھی حشر ہونے والا ہے۔ اب جب کہ بالکل کلیئر ہے، اب تو گورنمنٹ پوری پارٹی کھڑی ہے، کابینہ کھڑی ہے، وزیر اعظم کھڑے ہیں، غصے میں ہیں، اس کے بعد پارلیمنٹ کھڑی ہو گئی ہے، اور اب نیشنل سیکیورٹی لکھ لیجئے، نیشنل سیکیورٹی کونسلز بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی۔ تو پھر کیا ہوگا عمران کا؟ یہ 3 ججز کیا کر لیں گے؟ ابھی ان 3 ججز کا احتساب ہونا ہے، جس طرح مریم نواز کہہ رہی ہیں چھوڑوں گی نہیں میں، حکومت کہہ رہی ہے ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں، نواز شریف کہہ رہے ہیں چھوڑنا نہیں ہے، میرٹ پہ ہو، ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، انتقام نہیں کریں گے، لیکن کیس بنے گا۔ آج عرفان قادر نے بڑی اچھی بات کی، وہ باتیں عرفان قادر تو چھوڑتے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جتنا مواد چیف جسٹس کے خلاف موجود ہے اس میں چیف جسٹس کی ریفرنس ٹوٹل بنتی ہے اور چیف جسٹس اس میں اسٹرک آؤٹ ہو جائیں گے، یعنی وہ مجرم ٹھہرائے جائیں گے۔ اتنا مواد ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایڈوائزر تھے نا پرائم منسٹر کے لیگل سیکشن کے، تو انہوں نے وہ مواد دیکھا ہے۔ فرق یہ ہے کہ لاء منسٹر یا اٹارنی جنرل نہیں بولتے، لیکن یہ تو دبنگ لوگ ہیں۔ تو آج اسٹیٹمنٹ دیا انہوں نے، اور یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب بتا بندیال صاحب کی ریفرنس میں جو ثبوت ہیں، جو چیزیں موجود ہیں، جو ڈاکومنٹس ہیں، دستاویزات ہیں، وہ 100% اتنے ہیں کہ وہ فارغ ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے دوسری بات بھی کی کہ وہ اس سپریم جوڈیشل کونسل میں پیش ہونے کے بجائے استعفیٰ دے دیں گے، کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل میں پیش ہوتے ہیں تو ان کے کرائم کھلیں گے، ساری چیزیں آئیں گی، اور اس کے بعد جتنی فیسلٹیز اور مراتیں ہیں وہ بھی چھین لی جائیں گی۔ لیکن اگر استعفیٰ دے دیا تو مراتیں رہیں گی، تو وہ یہ کہتے ہیں یہ استعفیٰ دے دیں گے۔ دیکھتے ہیں، یہ تو بالکل اوپن بات کی انہوں نے، اس کا مطلب ہے انہوں نے بہت کچھ دیکھا ہوا ہے۔ اور ایک چیز طے ہے کہ اگر اس کے باوجود عمران خان، اس کے باوجود یہ ججز، اس کے باوجود جو ان کے لوگ ہیں وہ نہیں مانتے ہیں اور وہ پھر انکانسٹیٹیوشنل اقدام، جس میں صدر بھی شامل ہیں، وہ کرتے ہیں اور ملک میں معیشت کو تبدیل نا، ابھی سعودی عرب نے $2 ارب دے دیا، یو اے ای نے وہ کر دیا، اور ہمیں 30 جون کا پتہ ہے کہ یہ 10-12 سے اوپر چلا جائے گا۔ تو وہ معیشت کو درست کر رہے ہیں، ساتھ یہاں تباہ کر رہے ہیں اور غصہ کر رہے ہیں کہ کیوں معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ ارے بھائی خوش ہو کیوں معیشت بہتر ہو رہی ہے؟
ملک کے تم ہو، اختلافات اپنی جگہ، لیکن اگر پاکستان کو استحکام مل رہا ہے تو تم کچھ نہیں ہو. آخر ٹائمز نے عمران خان کو ایکسپوز کیا نا، تصویر تو ان کی لگائی ہے لیکن اندر کیا لکھا ہے کہ ملک کی تباہی کا ذمہ دار عمران، دہشت گردی کا عمران، عورتوں کے ساتھ برا سلوک کرنے والا عمران ہے، اسامہ بن لادن کو شہید کہنے والا عمران، ملک میں انارکی پیدا کرنے والا عمران، ملک میں دہشت گردی پیدا کرنے والا، ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے والا عمران پاکستان کی تباہی کے باعث بنے. انٹرنیشنل اتنی بہت مشہور کتاب بول رہی ہے، ٹھیک ہے جی، کتنی بڑی. تو وہ جو یوتھیاز تھے انہوں نے صرف تصویر دیکھی، انہوں نے کہا یار دیکھیں عمران خان کی تصویر اتنے بڑے میگزین میں آئی ہے، یہ میگزین پریزیڈنٹ صاحب کے سامنے جاتا ہے، امریکہ کے دنیا بھر میں جاتا ہے، اور بڑا سالڈ. دیکھیں جی پاکستان کی کسی وزیر اعظم کی نہیں آئی ہے، لیکن بھیا بد اچھا بدنام برا مطلب آئی کس بنیاد پہ ان کی تصویر ہے؟ آئی اس بنیاد پہ ہے کہ پاکستان کی معاشی تباہی کا، سیاسی تباہی کا، آئینی تباہی کا اور اخلاقی تباہی کا ذمہ دار عمران خان ہے، اس پہ آئی ہے، تو خوش ہونے کی کیا بات ہے. بہرحال اگر یہ لوگ نہیں رکے اور انہوں نے یہ حرکت کی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے بلاول بھٹو کا اسٹیٹمنٹ کہ مارشل لا یہ ایمرجنسی. لیکن میں کہتا ہوں جتنی میری معلومات ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی اب کسی نے، کیونکہ اب تو بیرونی جو ان کے بھائی رشتہ دار ہیں، بیرونی ان کے سپورٹ ہے، بیرونی جس ایجنڈے پہ یہ کام کر رہے ہیں وہ بھی مدد کے لیے آ گئے نا. ظلم خلیل کو دیکھیں کہ ظلم خلیل کا کیا تعلق ہے کہ وہ یہ بات کرے کہ جناب ججز نے فیصلہ دے دیا، تاریخی فیصلہ. بھائی تمہارا کیا کام ہے یار؟ تمہارا پاکستان کی سیاست سے کیا تعلق ہے؟ ججز کے فیصلے سے کیا تعلق ہے؟ جسٹ بیکاز کہ جی یہ فیصلہ عمران خان کو فیور کر گیا. تم 3 میٹنگ کر چکے ہو، تم وہ ہو جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہو عمران خان کے ذریعے، تم وہ ہو جس نے افغان اپنے ہی بھائیوں کو قتل کروایا، تم وہ ہو جس نے آپ کے مصر میں، عراق میں مسلمانوں کا قتل عام کرایا، اب پاکستان میں قتل عام کرانا چاہتے ہو اور ایجنڈا بنایا ہوا ہے. اور یہاں پہ جو تمہارے سہولت کار ہیں جو یہ یہاں کام کر رہے ہیں تم ان کی حمایت کر رہے ہو. یہ سہولت کار بھی جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی تم حمایت کرو. تمہارا کیا کام ہے؟ ظلم خلیل کا کیا کام ہے؟ اسی طرح اور جو مختلف اینٹی پاکستان جو اس وقت پارلیمنٹیرین ہیں، یا وہ پارلیمنٹیرین جن کو $10,000 دے کر خریدا جاتا ہے، وہ اگر اب چیخنے چلائیں. فوج کبھی بہت مضبوط ہے، حکومت مضبوط ہو نہ ہو لیکن فوج بہت مضبوط ہے، ہر معاملے میں مضبوط ہے. اور ماشاءاللہ پاکستان کو ذرا سا بھی کسی نے نقصان پہنچانا اس کو تو جواب دے گی. لیکن اگر ایمرجنسی نافذ کر دیا، بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ آج ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھی نے کہا کہ حالات ایسے ہیں کہ ایمرجنسی لگ جائے، تو اگر ان وکلاء نے یہ جو 3 بینچ ہیں یہ اگر کوئی ایسا ایڈونچرز کرتے ہیں تو حکومت ایمرجنسی لگا کے کام ختم کر دے گی، اور اس میں قومی سلامتی کا جو اجلاس ہے اس میں اس چیز کی بھی اپروول ہو جائے گی. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.